پہلے آج کا جو دور ہے اور آج کے اس دور کے اندر ہر شخص نفسا نفسی کی کیفیت کے اندر ہے، پریشان دکھائی دیتا ہے، مصیبتوں کے اندر گرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کسی کے پاس دولت کی فراوانی تو ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ تو سکون جس طرح کے بتایا بھی کیا قرآن پاک کے اندر کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کس طرح اللہ کے ذکر کے ساتھ دل جمے، کون سی ایسی چیزیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات موجود ہوں وہاں اپنی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بالکل۔ انسان جتنی مرضی تشریحات کرتا رہے، جتنی مرضی مثالیں دیتا رہے، لیکن جب قرآن نے واضح فیصلہ فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب بھی نہیں کہا، قلوب کہا ہے، اور اس میں تمام بنی نوع انسانوں کے لیے پیغام ہے، ایک کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے قلبی سکون میسر ہو تو پھر یہ مال میں نہیں ہے، یہ دولت میں نہیں ہے، یہ اولاد میں نہیں ہے، یہ دنیا کے معاملات میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو شاہ صاحب اب اس میں اپنی رائے دینا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی رائے ہو سکتی تو وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اب دیکھیں کہ اگر تم غافل ہو گئے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر آگے ہماری منزل بھی رب نے بتا دی ہے کہ وہ نقصان ہے، وہ خسارہ ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کا آگے مکمل پیغام دے دیا کہ اگر تم دو چیزیں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کا ذکر کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب یہ خطاب ہے ایمان والوں سے۔ لا تلھکم، کہ اگر اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد، اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، تو آگے فرمایا تمہارے لیے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم خسارے میں رہو گے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں۔ غفلت کیا ہے؟ مین چیز تو یہ ہے کہ غفلت ہے کیا، کس چیز سے ہم غفلت کریں گے؟ غفلت سے مراد جو علماء فقہا لیتے ہیں کہ تم ان کو اپنے اوپر غالب نہ کرو بلکہ اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر غالب کرو۔ ماشاء۔ یہ دونوں چیزیں جب مغلوب رہیں گی، تمہاری اولاد، تمہارا مال۔ اب یہ کیا ہے کہ دیکھیں نا، اس کو فتنہ بھی کہا گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، کہ اس کو فتنہ کہا گیا۔ فتنے سے مراد آزمائش ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ یعنی انسان دولت کی، مال کی ہوس میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کو بھول جاتا ہے۔ وہ مال دولت کٹھا کس کے لیے کرتا ہے؟ اولاد کے لیے کرتا ہے۔ بالکل۔ اولاد کی سائش کے لیے کرتا ہے، اولاد کے آرام کے لیے کرتا ہے۔ تو اسی لیے جہاں مال کا ذکر ہے وہاں اولاد کا ذکر بھی ہے، جن کے لیے تم کر رہے ہو، اور تم اس قدر آگے جا چکے ہو اب تمہیں پتہ ہی نہیں رہا کہ میں نے اللہ کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر 24 گھنٹے اسی چکر میں لگا رہتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے ذکر بھی کرنا ہے۔ اب ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہم
ان چیزوں میں پڑھ کر ہم اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں. آقی مثالات ہے ذکری کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز میرا ذکر ہے، تو ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. تو اس سے بڑی کیا غفلت ہے کہ ہم کسی دنیاوی معاملات میں اس قدر آگے اپنے آپ کو غالب اپنے اوپر کر چکے ہیں کہ اب جو بہترین خوبصورت اللہ کا ذکر ہے وہ نماز ہے، اور اس نماز کو ہم نے چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا ہم غافل ہو گئے. تو چھوڑنے سے ہم جب غافل ہو گئے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر ہمارے لیے آگے رستہ نقصان کا ہے، ہم خسارے میں رہیں گے. رہا سوال آپ کا کہ ہمیں سکون، تو سکون کیسے ملے گا؟ جو بندہ نقصان میں جا رہا ہو، جو بندہ خسارے میں جا رہا ہو، اس کو کیسے فائدہ ہوگا اور وہ کیسے سکون میں رہے گا؟ سکون تو اس وقت ہے جب انسان فائدے میں ہو. بالکل. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ سکون میں ہوں گے. بے شک. اگر اسی آپ کو کاروبار میں نقصان ہوگا تو آپ بے سکونی میں رہیں گے، ٹینشن میں رہیں گے کہ یار مجھے نقصان ہو رہا ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے مال اور اولاد کی خاطر اللہ کے ذکر کو چھوڑا تو تمہارا فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہارا نقصان ہے، تم خسارے میں رہو گے. تو جب انسان نقصان میں چلا جائے گا تو پھر شاہ صاحب بے سکونی کی کیفیت رہے گی. بالکل. انسان جتنے مرضی تویزات کر لے، انسان جتنی مرضی دوائیں کھا لے، جو مرضی کر لے، اگر آپ نے مال دولت اور اولاد کو اپنے اوپر غالب کر لیا اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اور وہ ذکر ہمارے سامنے موجود ہے کہ لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، چوراہوں میں بیٹھے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں ہے، نماز جاتی ہے، جا رہی ہے. تو پھر ہم یہ مت سوچیں کہ ہمارا فائدہ ہوگا. یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کا قرآن واضح طور پر ہمیں فرما رہا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارا نقصان ہے، تم خسارے میں رہو گے، تم پریشانی میں رہو گے. تو اس لیے شاہ صاحب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ ہمیں اللہ کے ذکر کے بغیر بھی ہمیں سکون مل سکتا ہے. بالکل. تو بالکل نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ جگہ جگہ پہ قرآن نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے. تو ہم نے اس تماشے سے اس دنیا میں بچنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنی ہے. تو ہم نے بالکل دیکھنا ہے کہ ہم کیسے گزاریں، اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھیں، اپنے انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں، اپنے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. تو ان چیزوں کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ سارے حقائق جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اس لیے سکون قلب بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، ماشاءاللہ. اور اللہ کا ذکر، نماز اس ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے جس کو میرے رب نے خود فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز میرا ذکر ہے. اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ میرا ذکر ہے. تو پھر ہمیں کم از کم اللہ کے ذکر کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز ٹائم پہ پڑھنی چاہیے اور اسے راضی رکھنا